learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ المرسلات یہ مکی صورت ہے، اس کے 2 رکوع اور 50 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلاتی، قسم ان ہواؤں کی جو بھیجی جاتی ہیں، عرفا متواتر۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اور اعمال کی جزا سزا پر فرشتوں کی قسم کھائی ہے۔ المرسلات سے مراد وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کائنات کی تدبیر اور اپنے احکامات پہنچانے کے لیے رسولوں کے پاس بھیجتا ہے۔ فالآصفاتی، پھر ان کی جو تیز چلنے والی ہیں، اسفا تیز چلنا۔ اس سے بھی مراد فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، اور ان کا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو تیز ہوا کی طرح جلدی سے آگے بڑھ کر اخذ کرتے ہیں اور نہایت تیزی سے اس کے احکام کو نافذ کرتے ہیں، یا اس سے مراد سخت ہوائیں ہیں جو نہایت تیز چلتی ہیں۔ والناشراتی، اور ان کی جو پھیلا دینے والی ہیں، نشرہ خوب پھیلانا۔ اس سے مراد بھی فرشتے ہیں کہ انہیں جس چیز کے پھیلانے کے انتظام پر مقرر کیا گیا ہے اس کو پھیلاتے ہیں، یا اس سے مراد بادل ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو سرسبز کرتا ہے اور اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اس کو دوبارہ زندگی عطا کرتا ہے۔ فالفارقاتی، پھر ان کی جو جدا کر دینے والی ہیں، فرقہ جدا کرنا۔ قرآن پاک کی آیات ہیں جو حق اور باطل کو جدا کرنے والی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ ملائکہ ہیں جو حق اور باطل، حلال اور حرام کے درمیان فرق واضح کرتے ہیں۔ فالملکیاتی، پھر جو ڈالنے والی ہیں، ذکر کو، یعنی فرشتے جو انبیاء پر وحی نازل کرتے ہیں جس سے وہ نصیحت کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد ہوا لی ہے، کیونکہ آواز بھی ہوا کے ذریعے ہی لوگوں کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ اگر ہوا نہ ہوتی تو وحی کی آواز نہ لوگوں کے کانوں تک پہنچتی اور نہ ہی اس سے وہ کچھ نصیحت حاصل کر سکتے تھے۔ اور بعض مفسرین نے اس سے مراد فرشتے لیے ہیں جو وحی کو پیغمبروں کے دلوں میں ڈالتے ہیں یا دوسرے لوگوں کے دلوں میں الہام کا سبب بنتے ہیں۔ عذر کے لیے، او نذرا، یا ڈرانے کے لیے۔ اس وحی سے لوگوں کے عذر ختم ہو جاتے ہیں، ماننے والوں کو تنبیہ ہو جاتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کریں گے تو وہ اپنا عذاب نازل کر دے گا۔ انما توعدون، بلا شبہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے، لواقع، وہ لازماً واقع ہونے والی ہے، یعنی موت کے بعد اعمال کی جزا سزا کے لیے جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ کسی شک کے بغیر واقع ہوگا۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب ستارے مٹا دیے جائیں گے۔ قیامت کے بڑے بڑے حادثات میں سے ایک حادثہ یہ ہوگا کہ تاروں کی روشنی بجھ جائے گی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کھولا جائے گا، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، اس میں دڑاڑیں پڑ جائیں گی اور وہ کناروں سے گر جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے۔ قیامت کے حادثات کا اثر پہاڑوں پر بھی ہوگا، پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ، اور جب رسول اُقِّتَتْ، مقرر وقت پر لائے جائیں گے۔ قیامت کے دن رسولوں کو جمع کیا جائے گا اور ان سے شہادتیں لی جائیں گی۔ لِأَيِّ یَوْمٍ، کس دن کے لیے، اُجِّلَتْ، مہلت دی گئی تھی۔ رسولوں کو قیامت کے دن فیصلوں کے لیے مہلت دی گئی تھی۔ فرمایا، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کو ہرگز ایسا نہ سمجھیں کہ وہ اپنے رسولوں سے وعدے کے خلاف کرنے والا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، انتقام لینے والا ہے۔ سورہ ابراہیم 47۔ لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے، یعنی مخلوقات کے درمیان فیصلے کے لیے اس دن اللہ تعالیٰ انبیاء اور ان کی جھٹلانے والی امتوں کے درمیان عدل سے فیصلہ کرے گا۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور تمہیں کس چیز نے معلوم کروایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ جس دن زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، وہ فیصلے کا دن ہوگا۔ اور اس دن کی اہمیت جتانے کے لیے فرمایا کہ تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن جھٹلانے والوں کو وارننگ سنائی ہے کہ عذاب کے فیصلے کے دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہوگی جنہوں نے اللہ اور اس کی ملاقات اور اس کے رسولوں کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگاہ کیا، ان کے لیے قسم کھائی، مگر انہوں نے اسے سچ نہ جانا، اس لیے وہ سخت عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا، یعنی ماضی میں جن لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، مثلاً قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ۔ ثم نتبعهم الآخرین، پھر ہم انہی کے پیچھے دوسروں کو لاتے ہیں، پھر ہم آخر میں آنے والے ان لوگوں کو ان کے بعد ہلاک کریں گے جو جھٹلائیں گے۔ ہر مجرم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سابقہ سنت بھی یہی ہے اور آئندہ بھی یہی ہوگی، ان کے لیے سزا حتمی ہے۔ تو تم جو کچھ دیکھتے اور جو کچھ سنتے ہو اس سے عبرت کیوں نہیں پکڑتے، یعنی ان کے بعد ہم نے ان جیسے پچھلوں کو پیدا کیا۔ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔
یعنی جو بھی اپنے رب سے بغاوت اور سرکشی کریں ان مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ ہر مجرم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے اور آئندہ بھی یہی ہوگی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ تباہی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو واضح اور کھلی نشانیوں اور عذاب کا مشاہدہ کر کے بھی اس کو جھٹلاتے ہیں۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم، کیا نہیں ہم نے پیدا کیا تمہیں، مِن مَاءٍ مَّهِينٍ، ایک حقیر پانی سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان یاد دلایا ہے کہ اے انسان، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی کے قطرے سے پیدا نہیں کیا جو اللہ کی قدرت کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا، یعنی رحم جیسے محفوظ قلعے میں، نطفے جیسے حقیر پانی کو رحم میں ٹھہرایا جہاں وہ نشو نما پاتا ہے۔ رحم اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نطفے کا محافظ اور پرورش کرنے والا بن جاتا ہے، اِلیٰ قدر معلوم اندازے تک، اور وہ ولادت کا زمانہ ہے۔ فَقَدَرْنَا، پس ہم نے اندازہ کیا، فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، تو ہم کیا ہی خوب اندازہ کرنے والے ہیں، یعنی رحم میں نطفے کے قرار کا وقت ہم نے مقرر کیا۔ ان تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونکتے ہیں۔ اس پورے عرصے کے دوران بچے کے لیے سارے انتظامات اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اندازہ اس کی حکمت کے مطابق ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، یعنی کیا زمین کو تمہارے لیے مسخر کر کے تم پر انعام نہیں کیا۔ انسان کی زندگی اور موت اور دوبارہ زندگی زمین سے ہی وابستہ ہے، یعنی تم زمین پر گھر بنا کر رہتے ہو اور مر کر زمین کے پیٹ میں چلے جاتے ہو اور زمین تمہیں چھپا لیتی ہے۔ أَحْيًا وَأَمْوَاتًا، زندوں کو اور مردوں کو بھی، زندوں کو گھروں میں اور مردوں کو قبروں میں۔ بس جس طرح گھر اور محلات انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کا احسان ہے، اسی طرح قبریں بھی ان کے حق میں رحمت اور ان کے لیے ستر ہیں کہ ان کے جسم درندوں وغیرہ کے لیے کھلے پڑے نہیں رہتے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں ہم نے پہاڑ بنائے، شامخاتن، بلند و بالا، وَأَسْقَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں پلایا، ماءً فُرَاتًا، میٹھا پانی، یعنی ہم نے ان کے اندر پہاڑ رکھ دیے جو زمین کو ٹھہرائے رکھتے ہیں تاکہ زمین اہل زمین کے ساتھ ڈھلک نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مضبوط اور بلند، طویل و عریض پہاڑوں کے ذریعے سے ٹھہرا دیا اور تمہیں خوش ذائقہ اور میٹھا پانی پلایا۔ میٹھا پانی آسمان کا ہے، بارش کا پانی جو میٹھا ہوتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کا سائیکل چلایا۔ سمندروں سے پانی بھاپ بن کر اوپر کی فضا میں پہنچتا ہے، پھر ٹھنڈا ہو کر بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے، جنہیں ہوائیں اللہ کے حکم سے ایسے علاقے میں پہنچاتی ہیں جہاں بارش برسانا طے ہوتا ہے۔ اس طرح انسانوں کو پانی پلانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، تم چلو اس کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، یعنی قیامت کے دن جھٹلانے والوں سے یہ کہا جائے گا جو قیامت اور جزا سزا کو جھٹلاتے تھے کہ جاؤ جہنم میں جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ انطلقوا الی ظل، چلو ایک سائے کی طرف، ذی ثلاث شعب، جو 3 شاخوں والا ہے، یعنی جہنم کے 3 شاخوں والے خوفناک دھوئیں میں گھٹتے رہو۔ جہنم کی آگ کے شعلے جب بھڑکیں گے تو ان کے ساتھ دھواں بھی ہوگا اور یہ شعلے اوپر اٹھ کر 3 حصوں میں بٹ جائیں گے۔ لا ذلیل، نہ سایہ کرنے والا ہے، ولا یغنی، اور نہ وہ بچائے گا، من اللہب، شعلے سے۔ دوزخ کے دھوئیں کا سایہ محض سایہ معلوم ہوگا، وہ ایسا سایہ نہیں ہوگا کہ انسان آرام سے بیٹھ سکے اور آگ کی گرمی سے بچ کر ٹھنڈک محسوس کرے۔ دھوئیں کا سایہ آگ کے شعلوں سے نہیں بچائے گا بلکہ آگ کے شعلے دائیں بائیں سے لپکیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِي فَاتَّقُونِ، ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی۔ یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اے میرے بندوں پس مجھ ہی سے ڈرو۔ سورہ زمر 16۔ انہا ترمی، بے شک وہ پھینکے گی، بشررن کالقصر، محل جیسی چنگاریاں، یعنی جہنم کے خوفناک شعلوں سے قلعوں کی طرح انگارے اٹھ رہے ہوں گے جو محلات کی طرح بڑے اور بلند ہوں گے۔ کأنہ جاملاتن، گویا کہ وہ اونٹ ہیں، صفرن، زرد رنگ کے، یعنی گویا کہ وہ سیاہ رنگ کے اونٹ ہیں جن میں ایسے رنگ کی جھلک ہے جو زردی مائل ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہنم کی آگ، اس کے شعلے اور اس کے انگارے اور اس کی چنگاریاں تاریک اور سیاہ رنگ کی ہوں گی اور ان کا منظر انتہائی خوفناک اور حرارت انتہائی سخت ہوگی۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس روز جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ ھذا یوم، یہ دن ہے، لا ینطقون، جس میں وہ کچھ نہیں بولیں گے۔
قیامت کا دن ایسا عظیم دن ہوگا جو جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہوگا، دہشت کی وجہ سے وہ کچھ بول نہیں سکیں گے۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ، اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی، فَيَعْتَذِرُونَ، کہ وہ معذرت پیش کریں۔ اگر لوگ اپنی معذرت پیش کریں گے تو ان کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ حجت قائم ہو جائے گی اور جرائم کا ثبوت مل جائے گا۔ گناہوں کے ثبوت کے بعد عذاب ثابت ہو جائے گا تو معذرت کی گنجائش نہیں رہے گی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے۔ جمعناکم والاولین، ہم نے تمہیں اور پہلوں کو جمع کر لیا ہے، یعنی یہ مخلوقات کے درمیان فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پہلے اور بعد میں آنے والوں کو جمع کریں گے، جہاں سب لوگ پوری طرح سن اور دیکھ رہے ہوں گے۔ فَإِنَّ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، تو تمہارے پاس اگر کوئی خفیہ تدبیر ہے، فَكِيدُونَ، تو میرے ساتھ وہ تدبیر کر دیکھو، یعنی اگر تمہارے پاس میری بادشاہت سے نکلنے کے لیے اور عذاب سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر ہے تو وہ اختیار کر لو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، نہ تو تمہیں نفع پہنچانے کا اختیار ہے اور نہ نقصان پہنچانے کا، نہ تم میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو اور نہ تم مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ صحیح مسلم 2577۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ ان المتقین، بلا شبہ متقی لوگ، فی ظلال و عیون، سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے شرک اور نافرمانیوں سے اجتناب کیا، وہ جنت کے درختوں کے سایوں میں ہوں گے اور اس کے دودھ، شہد اور شراب کے چشموں میں ہوں گے۔ وفواکہ مما یشتہون، اور ان پھلوں میں جن کی وہ خواہش کریں گے، بہترین اور لذیذ پھل جن کی فراوانی ہوگی۔ دنیا میں لوگ وہ کھاتے ہیں جو وہ پا لیتے ہیں، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ نہیں کھا پاتے کیونکہ وہ اویلیبل نہیں ہوتا، لیکن جنت میں وہ جو چاہیں گے کھائیں گے۔ کلو واشربوا ہنیئا، مزے سے کھاؤ اور پیو، بما کنتم تعملون، ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ اہل جنت کو احسان کے طور پر کہا جائے گا کہ مرغوب اور مزیدار کھانے کھاؤ اور مشروبات پیو، یہ سب تمہارے اعمال ہیں جنہوں نے تمہیں سدا بہار جنتوں میں پہنچا دیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بلا شبہ ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنے مخلص بندوں کو اسی طرح بہترین اور عمدہ بدلہ دیتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا، کھاؤ اور فائدہ اٹھا لو تھوڑا سا، انکم مجرمون، بلا شبہ تم ہی مجرم ہو۔ جھٹلانے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ اگر تم دنیا میں تھوڑا بہت کھا پی لو اور کچھ چیزیں اور برت لو، چند دنوں بعد تو موت آ جائے گی تو مجرم بن کر ہی دنیا سے جاؤ گے۔ دنیا کی ساری لذتیں دنیا میں ہی ختم ہو جائیں گی اور آنکھ بند کرو گے تو آخرت کے عذاب شروع ہو جائیں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، ارکعوا، رکوع کرو، لا یرکعون، تو رکوع نہیں کرتے۔ ان کا ایک جرم یہ ہے کہ جب انہیں نماز کا حکم دیا جاتا تھا تو وہ اس حکم کی تعمیل نہیں کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کر کون سا جرم ہے اور کون سی تکذیب اس سے بڑی ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِیثٍ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ، پھر اس کے بعد وہ کس کلام پر ایمان لائیں گے، یعنی جب وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو پھر کس کلام پر ایمان لائیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تِلْکَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوہا عَلَیْکَ بِالْحَقِّ فَبِأَیِّ حَدِیثٍ بَعْدَ اللہِ وَآیاتِهِ یُؤْمِنُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہے جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کے بعد کس بات پر یہ ایمان لائیں گے۔ سورہ الجاثیہ آیت 6۔ ابن ابی حاتم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس سورت کی اس آیت کو پڑھے اسے اس کے جواب میں آمنت باللہ وبما انزل، یعنی میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اس پر جو اس نے نازل کیا، کہنا چاہیے۔ ابن کثیر۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ مرسلات مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائیں، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائیں، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔